ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر مہا شاہ کی مبینہ خودکشی کے کیس کے حوالے سے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ڈاکٹر مہا کیس میں تفتیشی افسر کی جانب سے حتمی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے تک ایک ملزم کو ڈسچارج بھی کر دیا، جبکہ مہا کو گولی لگنے میں ابہام اور تضاد جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے قبر کشائی اور میت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ۔ نذیر شاہ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی مہا رائٹ ہینڈر تھی، گولی کا انٹری وونڈ جو تھا وہ اس کے سر کے لیفٹ سائڈ پہ تھا، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ بالکل اس میں اس طرح صداقت ہے کہ یہ چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے تو اس کے ایک ایک پہلو پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی جگہ پر جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر پولیس جو تفتیشی پولیس ہے وہ بھی پہنچتی ہے، آپریشن پولیس بھی پہنچتی ہے۔ پولیس جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک جانب اسلحہ پڑا ہوا ہے، اس کے یہاں سے گولی لگ کر اور جو بائیں جانب جو ہے دیوار میں پیوست ہوئی ہے گولی، تو پولیس اس کو لے کر گئی۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اپنی انٹری کی کہ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے گولی ماری ہے جو کہ اس کے الٹے ہاتھ سے نکل کر دیوار پہ لگی۔ لیکن جب ڈاکٹرز کی جانب سے، چونکہ وہ ابھی زندہ تھی، وہ اس کی ڈیتھ فوراً نہیں ہوئی تھی، کئی گھنٹے کے بعد وہ اسپتال میں رات کو 4-5 بجے اس کا انتقال ہوا تھا، تو ڈاکٹرز نے جو میڈیکل رپورٹ بنائی وہ حیرت زدہ تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جو رائٹ سائڈ کا ہول ہے وہ بڑا ہے۔ یہ ایک آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی بھی شخص کو گولی ماری جاتی ہے تو جو انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، جہاں سے گولی باہر جاتی ہے وہ سوراخ بڑا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے بائیں جانب سے گولی لگی ہے اور دائیں سے نکلی ہے۔ تو پولیس نے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ تفتیشی پولیس کا کہنا ہے کہ اگر اس بات میں واقعی صداقت ہوئی تو اس میں مرڈر کا پہلو آ سکتا ہے، یعنی کہ قتل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جے ایم جوڈیشل مجسٹریٹ سے درخواست کی ہے کہ خیرپور میں اس کی قبر کشائی کی جائے۔ نظیر، یہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پہلے جو تمام تو چیزیں سامنے کیوں نہیں آئیں، اور پہلے دفنانے میں تدفین میں اتنی جلدی کی گئی اور اب جا کے قبر کشائی کی جا رہی ہے، یہ کیا ریزن ہے؟ بالکل دیکھیں، اس کے اندر کچھ نیگلیجنس بھی ہے جس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب یہ کیس ہوا تھا، قانونی کارروائی کرنے سے انہوں نے منع کر دیا یہ ویسے ہی ایک ہائی پروفائل کیس تھا، تو اس کو تو اسی وقت اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا۔ اگر پوسٹ مارٹم ہو چکا ہوتا تو اب تک بہت ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوتی۔ اب پولیس اس پہلو پہ بھی تفتیش کر رہی ہے کہ اگر پولیس کو یہ بات پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے لیفٹ سے گولی انٹر ہوئی ہے تو پھر پولیس اس پہ مرڈر کا پہلو تلاش کرے گی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کہیں کرائم سین کو باقاعدہ خود سے تو تبدیل نہیں کیا گیا کہ باڈی اٹھا کر اپنی مرضی سے رکھی ہو، لیکن ایسا دیکھنے میں لگتا نہیں ہے۔ کیس پھیل گیا ہے، کیس کے اندر منشیات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، کیس کے اندر زبردستی زیادتی کرنے کی بھی جو ہے وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر پولیس جب تفتیش کرے گی تو پولیس کے لیے تفتیش کے لیے گراؤنڈ بہت زیادہ بڑا کر دیا گیا ہے، یہ پولیس کے لیے مشکلات ہوں گی ان ساری چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا؟ دیکھیں، جو یوزلی کیس اوپن اینڈ شٹ بنایا جاتا ہے، خاص طور پر اگر خودکشی کا معاملہ ہو۔ اس پہلو میں خاص جو بات ہے وہ یہ کہ کسی کو ڈرگ ایڈکٹ بنا کر اسے بلیک میل کرنا، اس کو یوز کرنا، اور میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ سال بھی میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس پہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے وہاں پر بہت زیادہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں، پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں جس میں کوکین، آئس جیسا نشہ، آئس دنیا کا سب سے مہلک ترین نشہ ہے جس میں آپ کسی کو ایڈکٹ بنا کر اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے والد کا بھی یہ کہنا ہے، اس کی بہن کا بھی یہ کہنا ہے، جو اس نے اپنے والد کو پھر بعد میں پولیس کو بتایا کہ جو اس کے دوست تھے انہوں نے اسے پہلے ایڈکٹ بنایا، اس کے بعد وہ اس کو شاید بلیک میل کرنے لگے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹریس میں تھی، اور اس طرح کے جو ڈیفینس کی جانب جتنے بھی وہاں پر لیکن جیسے تھا کہ ایرک بنایا اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنے لگے، جو باتیں انہوں نے اپنی بہن کی تدفین کے بعد بتائی ہیں، یہ وہ تمام تر باتیں اگر ان پہ پہلے بھی کان داغا دھر لیتے تو شاید یہ خودکشی کا معاملہ پیش ہی نہ آتا۔ تو اس حوالے سے گورنر نے کچھ نہیں بتایا، ساتھ میں یہ جو 3 لوگوں کو گرفتار کرنا تھا، ایک کو تو چھوڑ بھی دیا، ان سے کیا تفتیش کس حد تک آگے بڑھی ہے؟ دیکھیں، ان سے تفتیش اس حد تک آگے بڑھی تھی کہ ہر شخص اس بات سے ڈینائی کر رہا ہے، اور جتنے بھی یہ تینوں افراد ہیں، کسی نے سوشل میڈیا کے ذریعے کا اور کسی نے گرفتاری کے بعد پولیس کو بتایا اور مجسٹریٹ کو بتایا کہ وہ آپس میں اچھے دوست تھے، ان کے اوپر جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے۔ لیکن یہ اب تمام باتیں اس بات پر آ کر رک گئی ہیں کہ آپ کا یہ جب پوسٹ مارٹم ہو جائے گا
سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ گولی لیفٹ سے لگی ہے یا رائٹ سے لگی ہے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پولیس کی اور جو ڈاکٹر کی جو میڈیکل کی رپورٹ ہو یہ الگ الگ ہو. تو یہ کیس ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ گھومتا جا رہا ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا. بندوق کس کی تھی، پسٹل کس کی تھی، اس پہ بھی بڑی بات کی گئی. پسٹل اس کے دوست کی تھی، اس نے ویسے ہی ضمانت کرا لی اور اس نے بتایا کہ اس نے کسی کو دی، پھر اس نے اس کو دی. تو یہ پسٹل کسی کی تھی، بلیک میل کسی نے کیا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا پولیس کے لیے اس لیے دلتے سر بنی ہوئی کہ اس کیس میں پولیس کے اوپر پریشر بھی بہت آ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے بڑے لوگ جو ظاہر سی بات ہے ہائی پروفائل کیس ہیں، بڑے ڈاکٹرز ہیں اس میں، ان کے بھی اپنے تعلقات ہیں. تو پولیس کو اس کیس میں بہت آسانی سے کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. پولیس اس معاملے میں اس لیے پریشان ہے کہ ان کو اس کا فوری طور پر کنکلوژن بھی نکالنا ہے اور رائٹ کنکلوژن. امید کرتے ہیں جی اس تفتیش صحیح طریقے سے آگے بڑھے اور اس کیس میں اگر اس کو الجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو الجھانے اپنے انجام تک پہنچے. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود. آگے